وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون۔ صرف اور صرف یأمرو، یہ سبق نمبر ہمارا 12 ہے، حکم دیتا ہے کم تمہیں بالسوء بامنا، یعنی یہاں کیا کریں کہ میں نے کہا تھا ان کا معنی کا کی کو بھی ہوتا ہے، تو وہ تمہیں صرف اور صرف حکم دے گا برائی کا، کس کا؟ والفحشاء، اور بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا، یہ کہ تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، ما جو، لا تعلمون تم نہیں جانتے، لا تعلمون تم اللہ کے بارے میں وہ کہہ دو جو تم جانتے ہی نہیں ہو، علم ہی نہیں ہے، تو وہ کہہ دینا ہے۔ اس آیہ مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسی طرح بعض دفعہ احباب جھوٹ کو کہتے ہیں جی مجبوری ہے جھوٹ بولنا ہے، اللہ نے مجبوراً جھوٹ، صرف اور صرف جو جھوٹ بولنا ہے وہ صرف اسلام نے وہاں جائز قرار دیا ہے جہاں فائدہ ہے، دو مسلمان آپس میں لڑے ہوئے ہیں وہاں جھوٹ بول کے ان کی صلح کرا دو، بیوی اور خاوند لڑے ہوئے ہیں وہاں جھوٹ بول کر ان کی صلح کرا دو، ویسے جھوٹ بولنا حرام ہے، کوئی بندہ کہتا ہے جی زمانہ ایسا ہے جھوٹ بولنے کے بغیر گزارا نہیں ہوتا، وہ اللہ رب العزت پر تہمت باندھ رہا ہے، اسلام ہمارے اتنا سخت نہیں ہے، فلاں نے بنایا۔ اسی طرح غیبت کرنا بہت بڑا جرم ہے، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ زنا سے بدتر اس لیے ہے کہ زانی اور زانیہ آپس میں صلح سے ہی معاملہ کرتے ہیں، جبکہ غیبت میں جس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ صلح نہیں ہوتی، اس کے ساتھ جو ہے نا ہم اس کے جو وہ عیب جو اس کے ہوتے ہیں اس کو ہم دہرا رہے ہوتے ہیں، وہ عیب جو اس میں ہوتے ہیں وہ دہرا رہے ہوتے ہیں، عیب نہ ہو تو پھر تو تہمت ہے، تو یہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، زنا سے بدتر ہے، یعنی یہ سمجھ لو مسلمان کی عزت وہ زنا کی صورت میں جائے یا غیبت کرنے کی صورت میں جائے تو یہ عزت اتنا مقام رکھتی ہے کہ اس سے بھی بلند ہے، کہ وہاں بھی عزت گئی لیکن ہوا کیا کہ وہاں دونوں میں صلح تھی، اس لیے غیبت اس سے بھی بڑا گناہ ہو گیا، اس کی وجہ سے یہاں ایک طرف سے تو ہو رہی ہے، دوسری طرف بندہ پسند نہیں کر رہا، وہاں ہم توبہ کر رہے تھے انشاءاللہ زندگی بھر ہم کسی کی غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ہمیں اس میں پختگی نصیب فرمائے، قوت نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے اور پاکیزگی نصیب فرمائے۔ اسی طرح وعدہ خلافی، وعدہ کریں ہی نہ، کوئی بھی آپ کو دوست کہتا ہے اگر آپ کو معلوم ہے میری طبیعت میں ایسا نہیں ہے کہ میں پورا نہیں اتر سکتا، تو اس کو کہہ دیں کہ یار میری طبیعت ایسی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ جانتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ دوسرے نے کہا آپ سے وعدہ کریں، میں نے کہا نہیں وعدہ نہیں کرنا، گناہگار ہونا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے وعدہ خلافی، اتنا بڑا گناہ ہے، نہیں جی وعدہ نہیں، یہ کوشش کروں گا، یہ مجھ پہ اعتماد کر لیں، میں کوشش کروں گا۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہیں ایسا مقام ہوتا ہے نیک صالح ماں باپ بڑے بزرگ، ان کے ہاں وعدہ کرنا پڑتا ہے، وہاں بولنا نہیں ہوتا نا، تو پھر کوشش کریں 100% اپنے وعدے پہ اتریں، وعدہ خلافی بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح بہتان لگانا کسی پر، اس میں گناہ ہی نہیں ہے، وہ گلی سے گزرا، بچی دروازے کے اوپر کھڑی تھی تو ہم نے بیچ میں سے اندر ہی سے کیا کہتے ہیں یہ جو میڈیا کے اوپر وہ کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں، تجزیہ، ہاں وہ تجزیہ ایسا کر دیا کہ بچہ گزر رہا تھا، بچی کھڑی تھی، پھر اس کو ملایا، پھر ملا کر بیچ میں سے کیا کا کیا نکال دیے، ساری تہمت ہے۔ اسی طرح ہم پارک سے گزرے، بھلے ہم نے دیکھا کہ ہمیں انداز لگا کہ یہ بہن بھائی نہیں ہے، لیکن کیا ہو گیا، آپ کو کہیں کہ ذہن میرا روزانہ اچھے فیصلے کرتا ہے، وہ ذہن کو کہیں تو برے فیصلے کرتا ہے، یہ بہن بھائی ہوں گے، بات ختم۔ ہمیں کیا ملنا ہے یار، ہم نے اگر برا سوچ بھی لیا تو وہ ختم ہو جائے گا، نہیں ہوگا، ہم نے اپنی سوچ بدل دینی ہے، بات ختم۔ تو بہتان سے بچنا ہے 100%، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بچت ہو جائے گی۔ اسی طرح جہاں فساد ہو، فساد سے بالکل بچنا ہے، یہ بھی شریعت میں فساد کیسے ہے، ہم رکشے پہ بیٹھ جاتے ہیں، رکشے والے سے کرایہ نہیں پوچھتے، جب وہ اترتا ہے تو کہتے 50 روپئے دو، ہم کہتے ہیں 20 روپے ہے، بس وہ نہ وہ آپ کو دیکھتا ہے نہ آپ اس کو دیکھتے ہیں، بے عزتی ہو جاتی ہے، ایک فساد کھڑا ہو گیا، وہ بھی مسلمان ہے آپ بھی مسلمان ہیں، اس کی بھی رسپیکٹ ہے آپ کی بھی ہے، اس کی بھی عزت ہے آپ کی بھی عزت، لہٰذا شریعت نے اس کو منع کیا، لہٰذا آپ جو ہے اس کو بے مجہول کہتے ہیں، مجہول بے نہیں کرنی، ان سے پہلے بات کر لینی ہے کہ بھائی اتنی کرایہ تو کرایہ ہو جائے، اس کے بعد آپ اس کو 10 زیادہ دینے، 20 دینے، 50 دینے، بڑا خوش ہو جائے گا، اس وقت آپ نے ڈبل بھی دیا تب بھی وہ سوچے گا یہ جاندا نہیں، یہ 30 روپیے اور بھی لا لواں، پھر مسئلہ اور خراب ہو جائے گا، یعنی وہ اس لیے شریعت نے۔ اسی طرح ہوٹل پہ گئے ہم کھانا کھانے تو چپ کر کے بیٹھ گئے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ان سے پوچھیں روٹی کتنے کی ہے، سالن جو دے رہے ہیں کتنے کا، بعد میں فساد ہوگا، آپ کی رسپیکٹ ہے، قدر تو قدر، اپنی عزت کرو گے تو دوسرے آپ کی عزت کریں گے، یہ عربی کا معقول ہے۔
قدر نفسک تقدر غیرک، اپنی عزت کریں گے تو دوسرا آپ کی عزت کرے گا. آپ نے اپنی آپ نے اپنے آپ کو ہی بے عزتی کے گڑھے میں ڈال دیا تو اب کیسے وہ آپ کا کرے گا؟ شریعت نے آپ کو عزت کا راہ دیا ہے. اسی طرح تہمت یہ ہوتی ہے کہ اس پہ وہ گناہ نہیں ہوتا، وہ پایا نہیں جاتا، ہم وہم و گمان سے بناتے ہیں. یعنی مرد و عورت جا رہے تھے، ہم نے صرف وہاں تک رہنا ہے کہ وہ جا رہے تھے. ہم نے کہنا ہے کہ اگر جا رہے تھے تو اگر پھر یہ تھا تو اگر یہ گئے ہوں گے تو اگر یہ ہوگا تو اگر یہ ہوگا تو پھر اس کا رزلٹ یہ ہوگا. یہ تہمت ہے ساری. ہم نے دیکھا کیا تھا؟ وہ موٹر سائیکل پہ جا رہے تھے، بس وہی ہے نا. آگے ہم نے دیکھا ہے نہیں دیکھا. جو آگے ہم نے رزلٹ نہیں نکالا وہ تہمت ہے. اس کی سزا غیبت سے زیادہ ہے. غیبت سے بڑا گناہ ہے، غیبت سے بڑا گناہ ہے. کسی مسلمان پہ تہمت. آپ کو پتہ ہے کتنی کوڑے ہیں جو کسی کو زانی کا؟ 80. کتنی کوڑے ہیں؟ کسی پر کوئی تہمت لگائے زنا کی، کہ یہ زانی ہے تو مطلب زانی کہہ دے، اب وہ جا کے کیس دائر کر دے اس نے مجھے زانی کہا ہے، 2 گواہ بھی پیش کر دے. شریعت اس کو کہیں 4 گواہ لو اس کے زنا پر. وہ 4 گواہ نہ لا سکا تو اب اس کو 80 کوڑے پڑیں گے کہ ایک مسلمان پر تو نے تہمت لگائی ہے. سمجھ گئے؟ اسی طرح نہ خامد بیوی کو کہہ سکتا ہے نہ بیوی خامد کو کہہ سکتا ہے زانی یا زانی. یہ عام طور پہ جو بد کلام احباب ہوتے ہیں وہ بیوی آپس میں یہی لفظ بولتے رہتے ہیں، اس کو مذاق سمجھتے ہیں. تو دونوں نہیں بول سکتے. تہمت اس طرح کا گناہ ہے. اسلام یار بڑا معزز دین ہے. اسلام بہت ہی عظیم دین ہے. اس کو سمجھا جائے تو سبحان اللہ، سوچ نہیں سکتے اس دین کی کتنی برکات ہے. اسی طرح بغض اور کینہ رکھنا، ویسے ہی بغض رکھ لینا کسی سے، کوئی بات تھی تو کر دو، بات ختم. دل میں کیا بغض رکھنا ہے؟ ہاں بغض رکھنا ہے کسی اس سے جس نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غستاخی کی، اللہ رب العزت کی توحید کے بارے میں معاملہ کیا. کوئی پیر ایسا بن بیٹھا جو اللہ رسول کی دھجیاں اڑائی جا رہا ہے، اس میں تو ہم نے رکھنا ہے. وہ بغض نہیں ہے، وہ ہماری غیرت ہے. وہ کیا ہے؟ غیرت ہے. تو اسی طرح کینے سے بچنا ہے. اور انانیت کہ میں آ گیا ہوں تو میں آ گیا ہوں تو ہم کیا ہوتے ہیں بھائی، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ جانتا ہے، خدا کی قسم اگر یہ کائنات کسی کو سمجھ آ جائے نا تو دنیا نہ اللہ کی عبادت کو نہ چھوڑے. یہ راز ہے یار. ہمارے پاس کاغذوں کے علاوہ کیا ہے بتائیں؟ ہم نے پیسے کاغذ گنتی کر کے خوش ہونا ہوتا ہے. باقی کھانا پینا سب کا برابر ہے. بلکہ میں نے حساب لگایا ہے جو مزدوری نہیں کرتے، اس کے مرتے دم کا اگر کوئی لکھتا رہے نا، مرتے دم اس کے بھی گندم کھانا پینا حساب رکھیں، اور جو کروڑوں پتی ہے اس کا بھی حساب رکھیں. یہ مزدور زیادہ کھا کے جائے گا. کھانے میں جب دنیا سے مزدور جاتا ہے وہ زیادہ کھا جاتا ہے. اور نیند بھی بہترین سکون والی کون کرتا ہے؟ مزدور کرتا ہے. یعنی دنیا میں جو سکون کے ذرائع ہیں وہ بھی غریب استعمال کرتا ہے، امیر بہت کم کرتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ گاڑی میں بیٹھے میں سکون آ جائے گا؟ اللہ کی قسم اگر رب چاہے تو موٹر سائیکل پہ دے دے، اگر رب چاہے تو پجاروں میں بھی نہ ہے سکون. سکون اللہ کی بارگاہ میں. یہ دنیا ایک راز ہے. اگر راز آؤٹ ہو جائے تو پھر سارا خراب ہو جائے گا نا. اگر کسان کو پتہ چل جائے بیجنی میں نے کھانی لوہریاں نے، ساری رات پانی میں لاواں، ٹریکٹر ویکھاں، گڈی ویکھاں، نوکر ویکھاں، میں تو لبڑے کاغذ، پھر میں بجلی پینی، میرا دماغ خراب ہے. چپ کر کے نا وہ 5 منٹ بیجاں آپ کھاواں تے جان چڑھاواں. لیکن یہ اللہ نے راز رکھا ہے. وہ ایک بیجتا ہے وہ ہمیں بھیج دیتا ہے، کاغذ گنتی کرتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے. اگلے پھر بیج لیتا ہے، پھر بیج لیتا ہے، پھر ہمیں دے دیتا ہے. باغ کو دیکھتا ہے کہتا ہے اور کنو بڑے ہوئے نے اس سال ماشاءاللہ. یہ پتہ نہیں کہ کنو تو میں نے دیکھا ہے بھینسوں والے دودھ کم پیتے ہیں. اب غربت ہے نا، تو جن کی بھینسیں ہیں وہ دودھ، کئی میں نے باغ والے دیکھے ہیں وہ غریب اتنے ہیں، ان کی بچی کی شادی ہے اس دفعہ پتر کسی نے بھی مالٹا نہیں کھانا، باغ سارا ہی بیچ دیتا ہے. بیٹی کی شادی ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے باغ میرا ہے کھائیں گے، اور ہاں جی امرود میرے ہیں کھائیں گے، اور فیکٹری چینی کی میری ہے کھائیں گے. اور بھائی رزق تقسیم اللہ نے کرنا ہے. ہمارا دماغ خراب ہے. ایسے ہی ہم نے اللہ کی عبادت چھوڑی ہوئی ہے، نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، احکام چھوڑے ہوئے ہیں. نہ ہم نے رزق کسی کو اضافہ کر سکنا ہے، نہ ہم نے کم کر سکنا ہے. اس نے تقسیم کرنا، اس کو پتہ ہے کہاں سے لانا ہے، کس کو دینا ہے، کہاں سے اٹھانا ہے، کس کو دینا ہے، کس کو کہاں بھیجنا ہے، کہاں سے کون لے کے آئے گا، کون بنائے گا، کس پہ باز آئے گا، کون پکائے گا. یہ ساری ترتیب اسی کے پاس ہے، وحدہ لا شریک. یہ راز ہے بیچ میں، جس راز کے ہم کاغذوں کے پیچھے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، حرام و حلال کا خیال نہیں کرتے، غیبت اور جھوٹ بولتے ہیں، اور وعدہ خلافی کرتے ہیں، دغا بازی کرتے ہیں، اناد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، جنگ و جدال اور ایک دوسرے کی ذلت میں ڈالتے ہیں، تحقیر کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرتے ہیں صرف کاغذوں کی خاطر. میرے بھائیوں میں کہا کرتا ہوں 40 مکان بنائیں، ساری زندگی آپ ان میں رہ نہیں سکتے. کرایہ دار رہیں گے، بس بہر آپ چودھری صاحب بن کے جائیں گے، پیسے واپس کاغذ پکڑیں گے، ہاتھ میں گنتی کریں گے، جیب میں ڈالیں گے، خوش بڑے ہو کے آ جائیں گے. مکان میں اور ہی رہیں گے ساری زندگی. آپ نہیں رہ سکتے، رہ نہیں سکتے. کیسے رہیں گے؟ کاغذوں کے علاوہ کھیل ہی نہیں ہے دنیا میں.
ہو اب تو کاغذ والی بات ختم ہو گیا نا، اب کاغذ بھی اب ہند سے دیکھ کے خوش ہونا ہے، اب موبائل کے اندر کیا آ گئے ہیں ان سے کاغذ، چلو پہلے مست ہوتے تھے نا ہاتھ میں، پہلے جو ہاتھ تھے ہوتے سر اڑاتے تو کیا کام، اب موبائل آ گیا ہے، جتنے بڑے کاروباری ہیں وہ ایسا کار کر ہی نہیں سکتے، کون روزانہ اتنے پیسے گنتی کرے، کروڑوں پتی جو لوگ ہیں اللہ نے فرمایا چلو تجھے کاغذات بھی جاؤ، اب تو موبائل میں دیکھو بڑے خوش ہو جاؤ، یہ آ رہے ہیں یہ جا رہے ہیں، حضرت رات دن لگے ہوئے ہیں، نمازیں گئیں، زکاتیں گئیں، حج گیا، بچوں کی تربیت گئی، حلال و حرام کا خیال گیا، موبائل پہ دیکھ کے بڑا خوش ہے، میں بڑا کامیاب ہو گیا ہوں، میں بڑا کامران ہو گیا ہوں، بیماریاں پڑ گئی، مصیبتیں پڑ گئیں، تو یہ ہے دکھ، یہ ہے شیطان کیا دیتا ہے ہمیں، کتنا بڑا دکھ ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا دنیا دھوکا ہے، اس سے بچو، قرآن مجید میں ہے یار، دھوکا ہے تو اس سے بچنا ہے ہم نے، یہ بڑا راز ہے اللہ کی قسم، کسی کو پتہ چل جائے گا تو تھوڑا محسوس ہوا تو بڑا یقین اطمینان اس سے آتا ہے، جس کو دنیا کا راز تھوڑا سا ایسے تھوڑی سی ایسے ہوا پڑ جائے نا کہ دنیا ایک تماشا ہے، اللہ نے کہا نا اعلم انما الحیات الدنیا لعب و لہو وتفاخر وتکاثر فی اموالکم فرمایا فخر ہے، تکاثر ہے، کثرت ہے، کچھ نہیں ہے، فرمایا یہ بس کثرت ہے، گنتی جاؤ، فخر کیتی جاؤ، کھیلی جاؤ، کودی جاؤ، بس ختم، کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ، کسی کے پاس کچھ نہیں، اطمینان کس کو ہونا ہے، سکون کس کو ہونا ہے، بیماری سے کچھ بھائی بتائیں کسی کو منصب مل جائے، کتنی منصبوں میں لڑائی ہے، آپ بتائیں منصب سے بیماریاں جاتی ہیں، منصب سے بندے کی صحت اچھی ہو جاتی ہے، منصب سے اولاد فرما بردار ہو جاتی ہے، منصب سے انسان کی عمر بڑھتی ہے، وہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے، چند لمحات خوشی ہیں، بس ختم۔ اس منصب کے پیچھے داؤ پہ لگایا پوری قوم کو، پوری ملت کو، پورے لوگوں کو، بہانے بنائے، باتیں بنائی، جملے بنائے، وہ ٹیمیں بنائی، فلاں بنے، اللہ کی پناہ، خدا کا شکر کریں اللہ رب العزت نے جب ایسی ڈیوٹی اللہ دے جو ہم نبھا سکیں اور سرخ روح ہو جائیں، قیامت کے دن رب کے حضور کھڑے ہوں تو ہمیں کچھ خوشی محسوس ہو کہ ہمارے پاس وہ منصب نہیں ہے جس منصب میں ہم مجبور تھے، تو اللہ نے ہمیں مجبوری والے منصب جتنے بھی ہیں مناصب، اللہ نے ان سے ہمیں نجات عطا فرمائی۔ اللہ کے حضور دعا ہے مالک کائنات، خالق کائنات، ہم سب کو اس دنیا کے دھوکے سے نجات عطا فرمائے، آمین و آمین۔